اسلام آسان کے معزز دوستوں، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے کونے کونے سے جمع کی گئی خاک سے پیدا کیا گیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو ساری زمین سے جمع کی گئی خاک سے پیدا کیا گیا جو مختلف رنگوں کی تھی، کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں نرم، کہیں سخت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا اور جنوں کو آگ سے۔ ابلیس نے غرور اور تکبر کیا اور شیطان بن گیا۔ معزز حاضرین، شیطان کو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر جب جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک کی زندگی کی تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی زندگی کی مہلت دے دی۔ جب شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ وہ قیامت تک ابن آدم کو بہکاتا اور گناہ کی طرف مائل کرتا رہے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ وہ جنت میں ہر مقام تک جانے کے پابند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کر رکھا تھا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سے پوچھا، کیا وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ چنانچہ شیطان نے انہیں بہکا دیا اور کہا کہ جو بھی اس درخت کے پاس جائے گا اور اس کے پھل کھائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور ایسی شہرت ملے گی جسے زوال نہیں۔ شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جو ہی انہوں نے ایسا کیا وہ بے لباس ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن جنت میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی زمین پہ گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد فرشتے جنت سے خوشبو اور کفن لے کر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان کے فریب سے دور رہنے اور مشکل وقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کی وصیت کر رکھی تھی۔